زندگی کو بخشا جائے، اور یہ تمام چیزیں دینے والی ذات اللہ رب العزت والجلال کی ہے، لہذا عبادت کا مستحق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا کہ عبادت کرو اللہ کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کیا، اس کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب حقیقی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، حقیقی خالق اللہ ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بیان کیا گیا ہے، اس کے معاً بعد والدین کے حق کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر آنے کا سبب ظاہری والدین گئے، کیونکہ والدین کے واسطے سے ہم اس دنیا کے اندر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سبب حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کیا، اس کے بعد سبب ظاہری یعنی والدین کے حق کو بیان کیا۔ اس کے بعد اس سے والدین کی اہمیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا، اس کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد خاص طور سے بڑھاپے کا ذکر کیا گیا، اور بڑھاپے میں 5 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو بغور سماعت فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھے والدین کے ساتھ کیا حکم دیتا ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، کہ ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا جو حکم عائد کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ اف یہ ہلکی درجے کی چیز ہے۔ مفسرین اکرام نے حضرت مجاہد نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے تو تم ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جس طریقے سے تم چھوٹے بچے تھے، پیشاب پاخانہ کرتے تھے، کرنا نہیں جانتے تھے، تمہارے ماں باپ تمہارے پیشاب پاخانوں کو صاف کرتے تھے، اب بڑھاپے کی عمر کو تمہارے والدین پہنچ گئے گے، لہذا تم اب اپنے والدین کے پیشاب پاخانوں کو صاف کرو۔ اگر تم کو ناگوار گزرے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تم اف بھی نہ کہو۔ اور خاص طور سے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں بے معنی باتیں گونے لگتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح بڑھاپے کے اندر کوئی بہت سی ایسی بدبو بھی آتی ہے کہ انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان کے منہ سے یا بدن سے تم کو ایسی بدبو محسوس ہو جس سے تم کو تکلیف ہو تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ حضرات فقہاء کرام نے اس آیت کریمہ سے مسئلہ یہ مستنبط کیا گیا، اللہ نے حکم دیا گیا والدین کو اف نہ کہو۔ اف یہ ہلکے درجے کی چیز ہے، جب والدین کو اف کہنا منع ہے، لہذا والدین کو تکلیف دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو مارنا پیٹنا گالی دینا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے حضرات فقہاء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا کہ والدین کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینا حرام ہے۔